اللہ کی اگر یہی مشیت ہے تو آج ہم اس کی رضا پر صبر ہی کر لیں گے۔ لیکن کیا ہوا کہ انہوں نے کہا، نوجوان نے، کہ اچھا ایک کام کرو آپ کہ تندور میں آگ روشن کر دو، کیا تاکہ اس میں سے دھواں اٹھے اور پڑوس والے یہ جان لیں کہ ہاں ہمارے گھر بھی کھانا بن رہا ہے۔ دیکھو، ایک تو اتنی بڑی پریشانی، اتنے بڑے مرحلے میں صبر، اور اوپر سے لوگ یہ نہ سوچ لیں کہ ہم صبر کرنے والوں میں سے اس ریا سے بچنے کے لیے انہوں نے اپنے تندور میں آگ بھی سلگوا دی۔ چونکہ بیوی بھی نیک تھی، نیک بخت تھی، اس نے کیا کیا، جا کر کے اس میں آگ روشن کر دی۔ اب آگ روشن کرنے کے بعد ہی اپنے شوہر کے پاس آ کے بیٹھ گئی اور باتیں کرنے لگی، پورے دن کے تھکے ہوئے تھے۔ اتنے میں کیا ہوا کہ پڑوس کی ایک عورت آگ لینے کے لیے آئی تندور میں سے۔ جیسے آگ لینے کے لیے آئی تو اس نے تندور میں جو جھانک کے دیکھا تو اس میں بہت ساری روٹیاں پکی ہوئی رکھی ہیں۔ اس نے آواز دے کر کے کہا، اے بھولی ہوئی، اے فلانی خاتون، ارے آپ ادھر بیٹھ کے باتیں کر رہی ہے، آ کے تندور میں سے اپنی روٹیاں تو نکال لے۔ اس نے دیکھا کہ روٹیاں، آٹا نہیں، راشن تک میرے گھر میں ہے نہیں، روٹیاں کہاں سے آئیں؟ لیکن تندور میں جا کر کے دیکھا تو بڑی صاف اور بڑی اچھی روٹیاں پکی ہوئی تیار ہیں۔ روٹی نکال کے لائی، پلیٹ میں اپنے شوہر کے سامنے پیش کی کہ آپ بھی پورے دن کے بھوکے ہوں گے اور ظاہر ہے میں بھی بھوکی ہوں، چلو دونوں مل کے کھانا کھاتے ہیں۔ دونوں نے جس طریقے سے بھی وہ روٹیاں میسر ہوئی کھانا کھایا، شکر ادا کیا۔ لیکن اب بیوی چونکہ بیوی ہوتی ہے، اس کا تھوڑا ذہن بدل گیا۔ اس نے کہا کہ آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے اوپر اتنا بڑا فضل فرمایا ہے کہ گھر میں راشن ہے نہ پانی ہے، پھر بھی تندور کے ذریعے سے اللہ نے ہمیں رزق عطا فرمایا ہے۔ اب آپ اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کریں کہ اتنی بڑی مشقتیں اٹھا لی، بڑا درد اٹھا لیا، چاروں طرف ہم نے اپنی آدھی سے زیادہ زندگی مصیبتوں کے ساتھ گزار دی ہے۔ میں آپ کی بارگاہ میں گزارش کرتی ہوں کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عریضہ پیش کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اب اس غریبی سے چھٹکارا عطا فرما دے، یا اللہ تبارک و تعالیٰ اب غریبی میں زندگی بسر نہیں ہوتی۔ لیکن شوہر نے کہا، اے میری بیوی، اے میری شریک حیات، اتنی جلدی نہ کر، اتنی جلدی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم جو دنیا میں صبر کر رہے ہیں، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا پر راضی رہنے والے ہیں۔ ہم جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا پر صبر کر رہے ہیں، اللہ ہمیں اس کا بدلہ قیامت کے دن بہتر سے بہتر عطا فرمائے گا۔ میں تجھ سے یہی کہنا چاہتا ہوں، ابھی اتنی جلدی نہ کر۔ لیکن چونکہ عورت ہی ہوتی ہے، اس نے کہا کہ میں آپ کی بارگاہ میں بار بار یہی گزارش کرتی رہوں گی کہ آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں۔ اس نے کہا، اچھا میری شریک حیات میں تیری بات کو رکھنے کے لیے یہ کام بھی کیے دیتا ہوں۔ اس شخص نے وضو بنایا، رات کا وقت ہو گیا، اس نے وضو بنانے کے بعد میں دعا کرنے لگا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں رونا شروع کیا، اے اللہ، اے پاک پروردگار عالم، تو میرا خالق و مالک ہے، تو نے میری بہترین زندگی بنائی ہے، مجھے احسن صورت پر پیدا فرمایا ہے، اے پاک پروردگار عالم، تو نے جس مخلوق کو سب سے افضل بنایا اس میں مجھے بھی شامل فرمایا ہے، میں ہر بات پر تیرا شکر ادا کرتا ہوں۔ یا اللہ، تو 100 کی روٹی دیتا ہے، اس پر بھی میں شکر ادا کرتا ہوں، اگر تو نہیں بھی دے گا تو اس پر بھی میں صبر ادا کرتا ہوں۔ اے پاک پروردگار عالم، چونکہ میری بیوی نے آج ضد کر لی ہے، تیری بارگاہ میں التجا کرتا ہوں، اے میرے پاک پروردگار، تو میری بیوی کی ضد رکھتے ہوئے مجھے جو اس نے مانگا ہے وہ عطا فرما دے۔ اتنا کیا ہوا، یہ دعا مانگ رہا تھا کہ اس کی بیوی سو گئی، اور اس کی بیوی جب سو گئی تو اس کی بیوی نے خواب میں کیا دیکھا کہ ایک جنت کا بہترین محل بنا ہوا ہے، اور یہ اس محل میں ٹہل رہی ہے، اور اس میں کرسیاں پڑی ہوئی ہیں، اور ان کرسیوں میں بڑے بڑے سوراخ دکھائی دیتے ہیں۔ اس نے پوچھا کہ یہ محل کس کے لیے ہے؟ کسی نے بتانے والے نے بتایا کہ یہ محل تمہارے شوہر کا ہے۔ لیکن ادھر دوسری جگہ یہ بھی پوچھتی ہے کہ ان کرسیوں میں سوراخ کیسے ہیں؟ کہنے لگے کہ یہ سوراخ جو ہے وہ آپ کی جلدی کی وجہ سے ہیں۔ جب عورت نے اتنا سنا، ادھر یہ اسے اٹھانے والا تھا کیونکہ جنت سے سونے کے بھرے ہوئے، چاندی کے بھرے ہوئے تشت اترنا شروع ہو گئے تھے۔ اس نے اپنی بیوی کو اٹھایا اور کہنے لگے، اے خاتون اٹھ جا، اے میری شریک حیات، جو تو نے طلب کیا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیرے لیے بھجوا دیا ہے۔ لیکن جیسے اٹھی، چونکہ خواب میں سارا ماجرا دیکھ چکی تھی، کہنے لگی، اے میرے شوہر، جس بات پر، جس اللہ کی رضا پر تم راضی ہو، میں بھی اس رضا پر راضی ہو گئی ہوں۔ مجھے ان میں سے کسی بھی چیز کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ میری جلدی کی وجہ سے میں نے دیکھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں ایک محل تو عطا فرمایا ہے، لیکن اس میں جو کرسیاں پڑی ہوئی ہیں ان کرسیوں میں سوراخ ہو گئے ہیں۔ میری جلدی کی بنا پر ایسا نہ ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں کسی نعمت سے محروم کر دے۔ میں جس رضا پر تم راضی ہو اس رضا پر میں بھی راضی ہوں۔ ایسا نہ ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں کسی نعمت میں کمی کر دے اور آپ کو قیامت کے دن مایوس ہونا پڑے۔ سرکار، جس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں نوازے گا، اسی صبر کرنے کی بنا پر مجھے بھی جنت عطا فرمائے گا۔ جب اللہ نے ہمارے لیے جنت کا انتظام پہلے سے کر ہی دیا ہے تو جس رضا پر آپ راضی ہیں اس رضا پر میں بھی راضی ہوں۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ
تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مولانا عامر رضا حنفی، مولانا عامر رضا حنفی، نعرہ تکبیر۔ ایک مرتبہ اپنے پیارے آقا و مولا پر درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد یہ تھی پہلے زمانے کی خاتون۔ اچھا، سارے لوگوں نے حضرت رابعہ بصریہ رضی اللہ تعالی عنہا کا تو نام سنا ہی ہے۔ رابعہ بصریہ ایک ایسی عظیم اور بڑی مرتبے والی خاتون گزری ہیں جو کہ کلندریہ بھی ہیں، اور حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کی ایک عظیم اور خاتون گزری ہیں۔ آپ کے لیے پانی پر نماز پڑھنا، ہواؤں کے مسلح بچھا کے نماز پڑھنا، دریاؤں کو پار کرنا، یہ ساری عام باتیں ہیں۔ ہوتا کیا ہے کہ حضرت رابعہ بصریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا انتقال ہو گیا۔ جیسے انتقال ہوا تو چونکہ ہر شخص جانتا ہے کہ قبر میں فرشتے آتے ہیں اور مردے سے یہ سوال کرتے ہیں من ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ تو فرشتہ کہتا ہے ربی اللہ، وہ مردہ کہتا ہے ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ اس کے بعد میں دوسرا سوال کرتے ہیں ما دینو کا، تمہارا دین کیا ہے؟ وہ کہتا ہے دینی الاسلام، میرا دین اسلام ہے۔ تو یہ بڑے مشہور سوال ہیں، ہر مسجد کے امام سارے لوگ بیان کرتے ہی رہتے ہیں۔ حضرت رابعہ بصریہ کے ساتھ بھی یہی معاملہ پیش آیا۔ آپ کا انتقال ہوا تو چونکہ قبر جو ہوتی ہے قد سے کم ہوتی ہے، اب اسے زیادہ سے زیادہ کہیں گے تو 5 فٹ یا 6 فٹ نیچی ہوتی ہے، 6 فٹ گہری ہوتی ہے زیادہ سے زیادہ، ورنہ 3 فٹ بھی جائز ہے اسلام میں، 3 فٹ کی قبر بھی جائز ہے۔ بہرحال اور علماء نے تو یہ قضیہ بیان کیا کہ اتنی گہری ہو قبر کے مردہ آرام سے بیٹھ سکے، بس یہ ایک قضیہ بیان کیا۔ ہوا کیا کہ حضرت رابعہ بصریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا، آپ قبر میں اتار دی گئی۔ جیسی قبر میں اتاری تو وہی معمول کے مطابق فرشتے تشریف لائے، اور فرشتوں نے، ان کا طریقہ یہ ہے کہ وہ نہ سلام کرتے ہیں، نہ کسی طریقے کا کوئی ادب کا پہلو نہیں ہوتا، بلکہ آتے ہی کہتے ہیں، مردے کو جھنجھوڑ کے اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ من ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ تو فرشتوں نے حضرت رابعہ بصریہ سے بھی کہا من ربو کا، تمہارا رب کون ہے؟ حضرت رابعہ بصریہ کہنے لگی کہ اچھا آپ ایک بات بتاؤ، آپ کہاں سے آئے ہو؟ فرشتے نے کہا کہ ہم تو جنت کے نیچے سے 7ویں آسمان کے اوپر سے آئے، مطلب عرش کے نیچے سے اور 7ویں آسمان کے اوپر سے آئے۔ کہا اچھا آپ 7ویں آسمان کے اوپر سے آئے ہو، اور اس زمین سے ایک آسمان تک کی دوری 500 سال کی راہ، مطلب تیز رفتار گھوڑا اگر یہاں سے دوڑے تو 500 سال تک لگاتار دوڑتا رہے، جب ایک آسمان کی، یہاں سے ایک آسمان تک کی جتنی دوری ہے اتنی دوری طے کر پائے گا 500 سال میں۔ اب دوسرے آسمان تک کتنی ہو گئی؟ 1000 سال، تیسرا آسمان تک 1500 سال، چوتھے آسمان تک 2000 سال، تو کتنی دوری ہو گئی؟ تو وہ کہنے لگے کہ حضرت رابعہ بصریہ نے کہا کہ آپ 7ویں آسمان کے اوپر سے آئے ہو، عرش کے نیچے سے آئے ہو، اب تم مجھے یہ بتاؤ تمہارا رب کون ہے؟ فرشتے نے کہا کہ ہمارا رب تو اللہ ہے۔ کہنے لگا اچھا تم 7ویں آسمان کے اوپر سے اتنی نیچے آئے، تم نہیں بھولے کہ تمہارا رب کون ہے؟ میں زمین کے 6 ہاتھ نیچے کے آ گئی، میں بھول گئی کہ میرا رب کون ہے؟ میرا رب بھی تو اللہ ہے، جب تمہارا رب اللہ ہے تو مطلب تم اتنے اوپر سے اتنی نیچے آؤ تو رب کو نہیں بھولتے، ہم اتنے بس 6 ہاتھ نیچے کے آ گئے، ہم اپنے رب کو ہی بھول گئے۔ باقی آگے کے سوالوں کے جواب نہیں دیے۔ یہ ہے کمال، ان لوگوں نے کیسی کیسی محنتیں، مطلب عشق رسول کی بھٹی میں اپنے آپ کو تپا کے رکھ دیا۔ اب کیا ہوا، ایک مرتبہ علماء فرماتے ہیں کہ کسی سے سوال کیا گیا کہ ایسی کون سی آیت ہے قرآن پاک میں کہ جو امت کے حوصلے کو بلند کرتی ہے اور مسلمان کو مضبوط کر دیتی ہے؟ تو کچھ لوگوں نے فرمایا کہ وہ آیت ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، لا تقنطوا من رحمت اللہ، تم اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو۔ کیا ہے ترجمہ؟ تم اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو۔ آگے فرماتا ہے ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، بے شک اللہ تبارک و تعالی تمام گناہوں کو بخش دے گا۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ حوصلہ ملا نہیں بھائی، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، آپ اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو۔ آگے فرماتا ہے کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ ان اللہ یغفر الذنوب
जमिया अल्लाह, बेशक अल्लाह तमाम गुनाहों को बख्श देगा, माफ कर देगा। بے شک तो سبحان इससे اللہ. हौसला मिलता है। हजरत राबिया बसरिया से पूछा गया कि आप ऐसी कोई आयत बताएं कुरान पाक में कि जिससे उम्मत को हौसला मिलता हो। तो हजरत राबिया बसरिया फरमाती हैं कि मेरे नज़दीक दूसरी आयत है। वो कहने लगे कि सारे लोग तो इस पे इत्तिफाक करते हैं, आपके नज़दीक कौन सी आयत है? कहने लगे कि मैं ये कहती हूँ कि कुरान में जो आयत है वो ये है, वला सौफा यूती का रब्बु का फतरदा, जिसका तर्जमा है कि अल्लाह तबारक व तआला, ए महबूब, अल्लाह फरमाता है अपने हबीब से, ए महबूब, अल्लाह कयामत के दिन अनकरीब अल्लाह आपको इतना देगा कि तुम राजी हो जाओगे। वो कहने सुभान लगे, अल्लाह. उसने सवाल करने वाले ने कहा कि बात चल रही है उम्मत के हौसले की और आप बात कर रही हो कि अल्लाह तबारक व तआला अपने